وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ مسلمان اور وہ جو یہودی ہے اور نصارہ ہے اور صابئین ہیں جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی۔ بنی اسرائیل یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کے خاندان میں سے ہیں، اس لیے ہم جو غلطی کریں گے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ ان کو ایسا خیال تھا، لیکن اللہ کے یہاں یہ قانون ہے کہ غلطی کرنے والا چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشش جو ہے ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر فاطمہ کی بیٹی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور جو اللہ کی طرف سے باتیں لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بات کو نہیں مانا تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود کر دیا گیا، اس کو قابل قبول نہیں کیا گیا کہ جب ایمان نہیں لایا، نیک عمل نہیں کیے تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ناکام رہا۔ تو بنی اسرائیل کا بھی ایسا ہی خیال تھا کہ وہی سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی جماعت میں سے ہیں اور ہمارے خاندان کے اندر بڑے بڑے نبی آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، بڑے بڑے نبی آئے، تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کے خاندان سے ہیں تو ہم جو غلطی کریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیچ میں بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی اور ان کے اس خیال کو ان کے دماغ سے نکالنا چاہا کہ یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم نبیوں کے سلسلے میں سے ہو اور نبیوں کی جماعتوں میں سے ہو تو تم غلطی کرو گے معاف کر دی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کو نصیحت کر کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے۔ کیا نصیحت کی ہے؟ یقیناً جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑا اجر ہے۔ یہاں پر 4 لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک تو مسلمان، دوسرا یہودی، تیسرے نصارہ اور چوتھا صابئین۔ اب مسلمانوں کا تذکرہ یہاں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ مسلمان تو پہلے سے ہی اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ کامیاب تو وہ ہوگا جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان آخرت پر ہے، اور جو نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کے یہاں جو ہے قومیت پرستی نہیں ہے، خاندان پرستی نہیں ہے کہ یہ اس قوم کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے، یہ اس مذہب کا ہے۔ اللہ کی یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایمان آخرت پر ہے کہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں نیک اعمال ہے کہ نہیں ہے، تب جا کر وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ دوسرا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا تذکرہ اللہ پر کیا اور آخرت پر کیا، رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ رسولوں کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ جو یہودی اور نصارہ اور صابئین جو تھے وہ رسولوں کو مانتے ہی تھے، اس لیے اللہ نے یہاں پر رسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ بنیادی دو عقیدے بیان کیے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا رسول پر ایمان۔ آدمی مسلمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ پر ایمان کر کے، اور اس کا آخری اسٹیپ ہے آخرت۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مشرق کا اور مغرب کا رب ہے اور بیچ میں جو چیزیں اور مخلوقات اور دوسری چیزیں اس کا رب نہیں ہے۔ اللہ نے مشرق اور مغرب کا تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ مشرق اور مغرب کا صرف نہیں، بلکہ بیچ میں جتنی مخلوقات اور جتنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کا بھی وہ رب ہے، اس کا بھی وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے صرف اللہ پر اور آخرت کے دین پر یہاں پر ایمان کو ذکر کیا۔ اور دوسرا، یہاں پر صابئین سے مراد کون سی جماعت ہے؟ یہودی تو سمجھ میں آتا ہے، نصارہ بھی سمجھ میں آتا ہے، مسلمان بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صابئین کون سی جماعت ہے؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ اس کا خلاصہ، ان اقوالوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ ایک ایسی جماعت تھی صابئین کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ لوگ بھی جو ہیں توحید کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور رسولوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور اپنے آپ کو ایسے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے جس کی تصدیق قرآن کریم نے کی ہے، یعنی کسی نبی کے ماننے والے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی نبی کے ماننے والے ہوں گے تو اللہ پر بھی ایمان ہوگا اور کتابوں پر بھی ایمان ہوگا، آخرت پر بھی ایمان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے کوئی ایسا جو ہے خاص کوئی ایسی قومیت نہیں ہے کہ یہ قوم کے لوگ جو ہیں تو اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام اس وقت ہوگا جب ان کی زندگی میں اللہ کی ذات پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو اور نیک عمل ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں جو ہے نہ کتابوں کا ذکر کیا، نہ رسولوں کا ذکر کیا اور نہ ہی فرشتوں کا ذکر کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ جس شخص کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوگا اس کا رسولوں پر بھی ہوگا، اس کا فرشتوں پر بھی ہوگا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان ہوگا۔ تو گویا سمجھو کہ جس کا ایمان کتاب پر ہے، رسول پر ہے اور دوسری کتابوں پر ہے تو اس کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور اس کا ایمان آخرت پر بھی ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کی زندگی میں نیک عمل بھی ہو۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کتنی باریک بات بتائی ہے مسلمانوں کا تذکرہ کر کے، کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف ان کا ایمان اللہ کے اوپر اور آخرت پر ہے لیکن ان کی زندگی میں نیک عمل نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک کامیاب بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیاب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگائی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب جس کا ایمان اللہ پر ہو، کتابوں پر ہو، رسولوں کے اوپر ہو، زندگی میں نیک عمل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر ان کو کیا دیں گے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے ہیں۔
ان کے لیے جنت اللہ نے بنائی، جنت کی نعمتیں اللہ نے بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو قبر کے اندر ایک ایسی راحت عطا فرما دے گا کہ جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے گی اور ساری نعمتیں اس کے حق میں کر دی جائے گی۔ اور دوسرا انعام ولا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی جب آدمی جو ہے برائی کی زندگی سے لوٹتا ہے اور نیک عمل کی طرف لوٹتا ہے تو اس کے دل کے اندر خدشہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کیسے کیسے برے کام کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی وجہ سے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے خوف کو ختم کر دیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تیسرا انعام وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ آگے کیا ہوگا، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ کہیں مجھے عذاب تو نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف کو بھی نکال دیں گے اور آئندہ جو غم ہونے والا ہے اس غم کو بھی نکال دیں گے، دونوں پریشانیاں ختم۔ کس بنا پر؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، زندگی میں نیک اعمال ہو۔ اسی لیے بہت سارے مسلمان اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جن کے اوپر صرف مسلمان نام کا لیبل لگا ہوا ہے کہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزے ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کسی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن کے لیے نیک عمل کا ہونا شرط ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور نامی پہاڑ کو اٹھایا، اور جو کچھ ہم نے کتاب میں تم کو لکھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کو جو کتاب عطا فرمائی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کو یاد رکھو، شاید کہ تم جو ہے متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے بنی اسرائیل کی جو ہے ان کی کرتوتوں کا ذکر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تو بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ جو کتاب تمہارے پاس اتاری گئی ہے، جو رسول تمہارے پاس اتارے گئے ہیں، ان کی مانو گے، اور ان کے اندر جو کتاب کے اندر باتیں ہیں ان احکامات کو بھی مانو گے۔ تو انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہاں مانیں گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے کتاب لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی تورات، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کتاب آئی تو کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم کو کیا معلوم کہ اللہ کی کتاب ہے تم لے کر آئے ہو، ہم تو اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں، اللہ جب کہیں گے کہ میری کتاب ہے تو مانیں گے۔ تو بنی اسرائیل 70 آدمیوں کو لے گئے کوہ طور کے اوپر، اور سارا معاملہ جو ہے پچھلی مرتبہ جو ہے پچھلی آیتوں کے اندر یہ تفصیل آ گئی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جو نکال دو، جو ہمارے لیے مشکل ہے، جو آسان ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو مشکل ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو ڈرانے کے لیے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ طور نامی جو پہاڑ ہیں وہ ان کے اوپر لٹکا دو۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مشکل بھی مانتے ہیں اور آسان بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر لٹکا دیا، اگر نہ کہتے تو ان کے اوپر پہاڑ ڈال دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا، لیکن مان لیا۔ لیکن مانا بھی کیسا؟ تھوڑی دیر کے لیے مانا، اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ جیسے ہی اپنی قوم کے پاس گئے تو واپس پھر گئے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اللہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پکڑے رہو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو کتاب دی ہے یعنی تورات، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جن باتوں کو اور جن احکام کو ذکر کیا ہے اس کو یاد کرتے رہو اور یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے کیا ہوگا؟ شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ تو کہا ہے کس کو؟ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ تورات کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے جو تم کو تورات دی ہے اور اس کے اندر جو احکامات دیے ہیں اس کو یاد بھی رکھو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. مضبوطی سے پکڑنا مطلب ہاتھ سے نہیں، عمل سے. اب اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو تورات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو یاد رکھو، تو کتاب قرآن کریم تو تمام کتابوں کی سردار ہے. تو ہم کو تو جو ہے اس سے زیادہ قرآن کریم کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں اس کو زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو چھوٹی کتاب ہے نا. قرآن کے مقابلے میں تورات، انجیل اور زبور، قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے آخر میں آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تورات کے بارے میں کہا کہ مضبوطی سے پکڑو، تو قرآن کو کتنا مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کے احکامات کو کتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے جو ہے قرآن کو اور قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذلیل ہو رہی ہے قوم. اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا اور قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے عمل کیا ہوتا، لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متقی بنا دیتا، اللہ سے ڈرنے والوں کی فہرست میں ان کو کھڑا کر دیتا. لیکن یہ ہوا نہیں. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر جو ہے ہمارے کیے ہوئے عہد سے تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم برباد کر دیے جاتے. بنی اسرائیل نے جو ہے اللہ سے جو عہد ہوا تھا کہ مانیں گے کتاب کو بھی اور رسول کو بھی، سب کو مانیں گے، لیکن کتاب سے پھر گئے، اپنی قوم کے پاس گئے تو جو ہے ان احکامات سے منہ موڑ دیا. ثم تولیتم، اللہ سے جو عہد و پیمان ہوا تھا اس سے پھر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تم کو برباد کر دیتا. اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اسی لیے اللہ نے تم پر جو ہے کوئی عذاب نازل نہیں کیا. بس یہ اس آیت کے ذریعے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ سمجھو ہمارے اوپر ابھی بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. ورنہ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو قرآن کے چھوڑنے اور قرآن کے احکامات کے چھوڑنے پر ہم پر بھی عذاب آ سکتا تھا، ہماری بھی پکڑ ہو سکتی تھی. لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے احکامات کے منہ موڑنے سے اور قرآن کے چھوڑنے سے ہمیں عذاب نہیں دے رہا. لکنتم من الخاسرین، برباد کر دیے جاتے. لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے بچا لیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. گویا یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دی ہوئی رسی ہے، جس رسی کو پکڑ کر جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، اور جس رسی کو چھوڑ کر جہنم میں داخلہ مل سکتا ہے. فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ اس رسی کو پکڑ کر جنت میں جانا چاہتے ہو یا اس سے چھوڑ کر تم جہنم کو اپنانا چاہتے ہو. تو گویا ان تین آیتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان ہے اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لا یزال کتاب ہے اور اتنی زبردست کتاب ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنے سے، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے سے اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور اللہ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور موت تک اس قرآن سے محبت حقیقی معنی میں عطا فرمائے، اور اس قرآن کریم کے اندر جو احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.